Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to. تفضیلی کے بارے میں بھی سن لیں کہ تفضیلی گروہ کہاں سے پیدا ہوا. تو میرے دوستو، یہ میرے ہاتھ میں تحفہ اثنا عشریہ ہے. یہ شیخ عبدالعزیز حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنی کتاب تحفہ اثنا عشریہ کے بالکل شروع میں صفحہ نمبر 4 کے اوپر کہتے ہیں کہ عبداللہ بن سبا یہودی صنعانی یمنی جو یمن کے علاقہ صنعاء کا تھا، وہاں سے وہ اپنے یہودی چہرے کو چھپا کر اسلام کا لبادہ اوڑھ کر مسلمانوں میں داخل ہوا، مدینہ شریف میں آیا اور یہاں آ کر اس نے سب سے پہلا کام یہ کیا، اہل بیت کی تعریف میں گفتگو شروع کی. اہل بیت کی کیا شان ہوتی ہے، اہل بیت کا کیا مقام ہے. تو یہ چیز لوگوں کو بہت اچھی لگی اور لوگ اس کے گرد جمع ہوئے. آغاز اس نے یہاں سے کیا اور آپ فرماتے ہیں کہ ایمان مقبول خاص و عام و مرغوب کافہ اہل اسلام گردید. اہل بیت کی تعریف کرنا یہ تو ہر بندے کو اچھا لگا. وہ باعث اعتقاد بر نصیحت و خیر خواہی او گشت. لوگوں نے سمجھا کہ یہ تو مسلمانوں کا بڑا خیر خواہ ہے. وہ چون جماعت را بئیں دام فریب گرفتار کرد. جب اس نے اس طرح لوگوں کو اپنے دام فریب میں گرفتار کر لیا، الکان عمود، اب اس نے نیا جو لوگوں کو سبق پڑھایا وہ یہ تھا کہ جناب مرتضوی بعد از پیغمبر افضل مردم و اقرب ایشانس بسوء پیغمبر، کہ حضرت جناب علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد تمام امت سے افضل ہیں. وہ وسیع او و برادر او و دماد اوست. وہ حضور علیہ السلام کے وسیع ہیں، آپ کے برادر ہیں اور آپ کے داماد ہیں. یہ سبق اس نے پڑھایا لوگوں کو. امت کے اندر سب سے افضل، حضور علیہ السلام کے بعد سب سے افضل کون ہے؟ جناب مولا مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کہتے ہیں بازم موضوعات مخترعات، من گھڑت روایتیں اس نے مناقب علی المرتضیٰ میں بیان کی. ہرگاہ دید کے تلامزہ او بتفضیل جناب مرتضوی بر جمیع اصحاب قائل شدن. جب اس نے دیکھا کہ لوگ جو ہیں ان کی ایک بڑی جماعت وہ حضرت علی المرتضیٰ کو تمام صحابہ پر افضل قرار دینے لگے ہیں، تو اس نے پھر آگے ایک نیا شوشہ چھوڑا کہ اس نے کہا کہ جناب مرتضوی وسیع پیغمبر بود، پیغمبر اورا بنس سے سری خلیفہ ساختہ. حضرت علی المرتضیٰ کو حضور علیہ السلام اپنی نس سری کے ساتھ اپنا خلیفہ بنا کر گئے تھے. یعنی اس نے پہلے تفضیلیت کی بنیاد رکھی. پہلے تو اس نے صرف اہل بیت کے فضائل بیان کرنا شروع کیے اور اپنا حلقہ بنا لیا. پھر دوسرا سبق یہ پڑھایا کہ حضرت علی سب سے افضل تھے. یہ کون آدمی تھا؟ عبداللہ بن سبا یہودی، جو اپنے چہرے پر لبادہ اسلام اوڑھ کر مسلمانوں میں داخل ہوا اور مسلمانوں میں فرقہ بندی پیدا کرنے کے لیے اس نے پہلے تو اپنا ماحول پیدا کیا فضائل اہل بیت بیان کر کے، اور پھر اس نے تفضیلیت کی بنیاد رکھی اور کہا کہ حضرت علی سب صحابہ سے افضل تھے. پھر اگلا انجیکشن اس نے یہ لگایا کہ اس نے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو خود حضرت علی کو اپنا خلیفہ بنا کر گئے تھے، اور یہاں سے اس نے شیعہ مذہب کی بنیاد رکھ دی. اسی لیے حضرت شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالی علیہ اگلے صفحے پہ ارشاد فرماتے ہیں، فرقہ شیعہ تفضیلیہ، تفضیلی فرقہ جو حضرت علی کو سب سے افضل مانتا ہے امت کے اندر، اس کو آپ کہہ رہے ہیں فرقہ شیعہ، فرقہ شیعہ تفضیلیہ، کہ جناب مرتضوی را بر جمی صحابہ تفضیل می دادن و ای فرقہ آزاد نامی تلامزہ آن لعین شدن. اور یہ فرقہ آزاد اس ملعون عبداللہ بن سبا کے پہلے شاگرد بنے. یعنی وہ فرما رہے ہیں کہ شیعوں کو بھی اسی عبداللہ بن سبا یہودی نے پیدا کیا اور اس سے پہلے اس نے تفضیلیوں کو پیدا کیا. اور فرماتے ہیں کہ جناب مرتضیٰ
حالانکہ حضرت مولا مرتضیٰ جناب حیدر کرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ در حق اینا تحدید فرمود، آپ تو ان تفضیلیوں کے بارے میں تحدید فرماتے تھے کہ اگر کسیرا خواہم شنید، اگر میں کسی کے بارے میں سنوں گا کہ مرابر شیخین تفضیل می دہد، کہ مجھے وہ شیخین کریمین پر تفضیل دیتا ہے، فضیلت دیتا ہے، اورا حد افطرا کہ ہشتاد چابکست خواہم زد، تو میں اسے افطرا کی حد لگاؤں گا، یعنی 80 کوڑے اس پر ماروں گا۔ آپ فرماتے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو شیخین کریمین کو ہی افضل و برتر سمجھتے تھے ساری امت کے اندر، اور فرماتے تھے کہ جو مجھے ان پر فضیلت دے میں اسے 80 کوڑے لگاؤں گا۔ لیکن یہ تفضیلیت کی بنیاد رکھنے والا عبداللہ بن سبا یہودی ہے، اور پھر شیعیت کی بنیاد رکھنے والا بھی عبداللہ بن سبا یہودی ہے۔ یہ بیک گراؤنڈ میں نے بتائی ہے رافضی کی، ناصبی کی، اور تفضیلی کی، اور خارجی کی۔ تو اس سے یہ بات ہمیں معلوم ہوئی کہ جو شخص ایسی باتیں کہے کہ جس سے شیعہ فرقہ کو تقویت حاصل ہو اور ان کے عقائد پختہ ہوں، تو وہ خواہ اپنے آپ کو سنی ہی کہتا ہو، لیکن اسے بھی رافضی ہی کہا جاتا ہے، اس لیے کہ وہ رافضیوں کے قدم جما رہا ہے، وہ رافضیوں کے عقیدے پختہ کر رہا ہے۔ اس کے اندر یہ بات بھی آتی ہے۔ شیخین کریمین کو جو مفضول جانے اور حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان سے افضل جانے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بھی عبداللہ بن سبا کا ہی شاگرد ہے، جس طرح کے شیعہ مذہب بھی اسی عبداللہ بن سبا کے رستے پر چلا ہوا ہے۔ ہمیں اپنے دائیں بائیں دیکھنا چاہیے کہ کون وہ لوگ ہیں جو شیعوں کے ہاتھ مضبوط کر رہے ہیں۔ سیدنا صدیق اکبر اور سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ پر جناب مولا مرتضیٰ کو فضیلت دے کر شیعوں کے لیے رستہ کھولتے۔ میں آپ کو ایک پتہ کی بات بتاتا ہوں کہ کبھی کوئی سنی صحیح العقیدہ شخص ڈائریکٹ شیعہ نہیں ہوتا، پہلے تفضیلی بنتا ہے، اس کے بعد دوسرا سٹیپ اس کا یہ ہوتا ہے کہ وہ شیعہ بن جاتا ہے۔ یعنی تفضیلیت جو ہے یہ ایک رستہ ہے کہ جو اس میں داخل ہوتا ہے تو وہ پھسل کر پھر شیعت تک پہنچ جاتا ہے۔ اس لیے اگر اپنے عقیدے کو مستحکم رکھنا ہے، مضبوط رکھنا ہے، تو پھر اس عقیدے پر پہرا دینا ہوگا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد اس امت کے اندر سب سے افضل حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، اور ان کو افضل اللہ نے بنایا ہے، اس کے رسول نے بنایا ہے، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے جامع ترمذی کے اندر، کتاب المناقب کے اندر موجود ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا ينبغي لقوم فیہم ابو بکر ان یؤمہم غیرہ، کہ جب کسی قوم کے اندر ابو بکر صدیق موجود ہوں تو کسی دوسرے کا حق ہی نہیں ہے کہ ان کا امام بنے، انہی کا حق ہے کہ وہ امام ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو اپنے مصلی پر کھڑا کیا۔ آپ کا ان کو مصلی پر کھڑا کرنا یہی اس بات کا اعلان ہے کہ وہ سب سے افضل ہیں، کیونکہ مستقل امام بنایا ان کو۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ تم میں نماز وہ پڑھائے جو تم میں علم میں سب سے بڑا ہو، اگر علم میں برابر ہوں تو پھر وہ نماز پڑھائے جو قرات میں تم سے بڑا ہو، اگر قرات میں برابر ہوں تو پھر وہ پڑھائے کہ جو تم میں اسن ہو، عمر رسیدہ ہو، اور اگر عمر میں برابر ہوں تو پھر وہ نماز پڑھائے کہ اتقاکم، جو تم میں سے زیادہ متقی ہو۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو امام بنا کر بتا دیا کہ وہ علم میں بھی سب سے بڑھ کر ہیں، وہ قرات میں بھی سب سے بڑھ کر ہیں، وہ تقوی میں بھی سب سے بڑھ کر ہیں، اور عمر میں واقعتاً وہ سب سے بڑھ کر تھے۔ تو اللہ رب العزت ہمیں عقائد حقہ پر کاربند رکھے، اور تفضیلیوں، نسبیوں، خارجیوں، شیعوں اور اس طرح کی ساری بلاؤں سے ہماری حفاظت فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to